آج کی یہ خوبصورت سی محفل مجھے پتہ چلا ہے کہ اولیاء کرام اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے کافی دیر سے ہمارے علماء، خطباء، مقررین سے ان کے خطابات سماعت کیے ہوں گے۔ آج ہماری قوم میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اولیاء کرام تھے، ابھی اولیاء کرام کیوں نہیں ہیں؟ پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ اس وقت زمین پر اولیاء کرام نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب زمین پر ولی ختم ہو جائیں گے تو زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ جب تک کہ اولیاء اللہ کا وجود زمین کے اوپر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے نظام کو قائم رکھا ہے۔ جیسے آسمان کا قیام ستاروں کی وجہ سے ہے، ویسے زمین کا قیام اولیاء اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ، جن کی فقاہت پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے، علامہ شامی کی فتاوی شامی کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ سید محمد ابن عابدین شامی، ان کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام اجابت الغوث ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بارش برساتا ہے وہ بھی ولیوں کے صدقے میں برساتا ہے، زمین سے جو پودے نکلتے ہیں وہ بھی ولیوں کے صدقے میں نکلتے ہیں، مسلمانوں سے جو بلائیں ٹلتی ہے وہ اولیاء اللہ کے صدقے میں ٹلتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں جو خوشیاں نصیب ہوتی ہے وہ اولیاء اللہ کے صدقے میں نصیب ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست کے، ولی کے معنی ہوتا ہے قریب کے، ولی کا معنی ہوتا ہے محبوب کے۔ ہر معنی میں آپ لے لیں تو جو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، جو اللہ کا مقبول ہو جاتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کی دو نشانیاں ہیں۔ بہت سارے ہمارے جوان، چونکہ مادیت کا دور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی کون ہوں گے؟ اللہ اکبر، جنگلوں بیابان میں جو بیٹھے رہتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہیں وہ ولی ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بیچارے ایسے بھی بھولے بھالے ہیں، وہ سوچتے ہیں جو قبرستانوں میں بیٹھ کر چلم ولم پی رہے ہوں گے وہ ولی لوگ ہیں، 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن رکھی ہوگی وہ ولی لوگ ہیں، کالے پیلے کپڑے پہنے ہوں گے وہ ولی لوگ ہیں۔ یاد رکھنا، یہ کوئی ولایت کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ جو ہواؤں میں اڑتے ہیں وہ ولی ہو ایسا ضروری نہیں ہے، جو پانی پر چلتے ہیں ولایت کے لیے نہ ہوا میں اڑنا ضروری ہے نہ ولایت کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے ولایت اللہ رب العزت، دیکھیے ایک بات یاد رکھنا، اپنی مرضی سے کبھی کسی کو ولی مت کہنا، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ جو ہے کسی بندے کے تعلق سے کہہ دیں کہ یہ امین القادری کا دوست ہے اور میں اس کو جانتا ہی نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں، بولو یہ مجھ پہ بہتان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ایک خاص بات، جو جس کا دوست ہوتا ہے اس کا رنگ اس پر چڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹروں کے ساتھ رہنے والا ڈاکٹر نہ بنے لیکن ڈاکٹر جیسا ہو جاتا ہے، انجینئروں کے ساتھ بیٹھنے والا انجینئر نہ بنے لیکن انجینئر جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عالموں کے ساتھ بیٹھنے والا عالم نہ بنے لیکن عالم جیسا ہو جاتا ہے۔ اب اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی، ڈاکٹروں کا دوست ڈاکٹروں جیسا، انجینئروں کا دوست انجینئروں جیسا، علماء کا دوست علماء جیسا۔ اب جو اللہ کا ولی ہوگا اس کی نشانی یہی تو ہے نا کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، اس کی باتیں سنو تو خدا یاد آتا ہے۔ وہ خدا نہیں بنتا، ولی کبھی خدا نہیں بنتا، اس لیے کہ خدا اب بن نہیں سکتا، کیونکہ جو بنے وہ خدا نہیں ہوتا، بننے والا خدا نہیں ہوتا۔ خدا تو سب سے پہلے ہے، خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ خدا کو کوئی بنا نہیں سکتا، جو بنائے جاتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے، جو وہ بگاڑے جاتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے، جو خریدے جاتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے۔ ہمارا خدا تو وہ ہے بنائے جانے سے پاک ہے، بگاڑے جانے سے پاک ہے، تصور میں آنے سے پاک ہے، تخیل میں آنے سے پاک
پاک ہے. خدا وہ ہے جو روزانہ آپ مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب میں غروب کر دیتا ہے. ہے کسی کی طاقت جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ وہ ہمارا خدا ہے جو کوپلوں میں اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ زمین کو چیر کر کے کوپل باہر نکلتی ہے. وہ ہمارا خدا ہے. شفق کا جمال جس نے پیدا کیا وہی تو خدا ہے. افق کی سرخی جس نے پیدا کی وہی تو خدا ہے. ستاروں کی انجمن جس نے پیدا کی وہی تو خدا ہے. اتنا بڑا آسمان بنایا وہی تو خدا ہے. زمین کا فرش بچھایا وہی تو خدا ہے. ماں کے پیٹ میں جو شکلیں بناتا ہے وہی تو خدا ہے. جو زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے اور مردے انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے وہی تو خدا ہے. تتریوں کا باغپن اس نے پیدا کیا ہے. پھولوں کا تبسم اس نے پیدا کیا ہے. کلیوں کی مسکراہٹ اس نے پیدا کی ہے. سمندر کی طغیانی اس نے پیدا کی ہے. دریاؤں کی روانی اس نے پیدا کی ہے. یہ خوبصورت چہروں کا جمال اس نے پیدا کیا ہے. یہ سیاہ زلفوں کا کمال اس نے پیدا کیا ہے. وہ خدا ہے. وہ دکھائی نہیں دیتا. جو دکھائی دے وہ خدا نہیں ہوتا. تو خدا بتاتا ہے اگر مجھے پہچاننا ہے تو میرے ولی کو دیکھو اور اس کو دیکھ کر کے اندازہ لگاؤ. جب میرے دوست کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میری طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب عبد القادر کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا ہے, جب عبد قادر کا یہ حال ہے تو قادر کی قدرت کا عالم کیا ہوگا؟ قادر کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے. کبھی کبھی کچھ نوجوان چھوکرے کہتے مولانا یہ تو شرک ہو گیا کہ مردہ تو اللہ زندہ کرتا ہے. میں نے کہا میرے عزیز اصل شرک آپ نے پڑھا ہی نہیں, اس کو سمجھو. میں مثال کے ذریعے سمجھا. دیکھو یہ ہے لوہا, اسٹیل ہے نا, یہ سمجھ میں آتی بات؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسٹیل ہے. یہ اسٹیل کو میں پکڑ رہا ہوں, آپ کو دکھ رہا ہے؟ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. اگر اس اسٹیل کو اٹھا کر, اس کا کلر کون سا ہے؟ سفید ہے. یہ پکڑ سکتے ہیں اس کو, ہے نا, دکھ بھی رہا ہے. اس کو اٹھا کر اگر انگار میں ڈال دیں, آگ میں گھنٹہ 2 گھنٹہ رہنے دیں, اس کا کلر کون سا ہو جائے گا؟ بولو بھائی. یہ تو سفید تھا, لال کیسے ہوگا؟ تو آگ نے اپنا رنگ اس پر چڑھا دینا ہے گھنٹے 2 گھنٹے کی صحبت میں رکھ کر, ٹھیک. اور لوہا, یہ اسٹیل جلا نہیں رہا ہے, لیکن 2 گھنٹے جب آگ کی صحبت میں یہ رہے گا, کوئی اس کو پکڑ پائے گا؟ اگر آپ پکڑ سکتے ہو تو میں 1-2 گھنٹہ اور یہاں رک جاتا ہوں اور اس کا یہ پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں. لیکن آپ کہیں گے ہم نہیں پکڑیں گے. پکڑ سکو گے؟ ابھی پکڑ لو گے, اس کے بعد تو آخر کیا بات ہوئی؟ کیا یہ اسٹیل آگ بن گیا یا آگ اسٹیل بن گئی؟ تو نہ اسٹیل کبھی آگ بن سکتی ہے, نہ کبھی آگ, جو آگ ہوگی وہ اسٹیل کبھی نہیں بنے گی, اور جو اسٹیل ہوگا وہ آگ. پھر ہوا کیا؟ تو کہا یہ آگ کی صحبت میں اسٹیل رہا 2 گھنٹہ, تو آگ نے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیا. آگ آگ ہی رہی, اسٹیل اسٹیل ہی رہا, مگر صرف یہ آگ کی دوستی کی وجہ سے جو کام آگ کرتی تھی اب وہی کام اسٹیل کرنے لگا ہے. حالانکہ اسٹیل آگ نہیں بنا, آگ اسٹیل نہیں بنی, مگر صرف دوستی کی وجہ سے, قربت کی وجہ سے, قریب ہونے کی وجہ سے, صحبت کی وجہ سے آگ کا کام اسٹیل کر رہا ہے, بلا تمثیل, بلا تمثیل, 1000 بار بلا تمثیل. جب آگ کی قوت کا یہ عالم ہے کہ جس کو اپنے قریب کر لیتی ہے, اپنا رنگ چڑھا دیتی ہے, تو آگ کا کام وہ چیز کرتی نظر آتی ہے. آگ پر ایمان لائے, آگ کو پیدا کرنے والے خدا پہ کب ایمان لاؤ گے؟ تو جب آگ سے فلسطین کی دوستی ہو گئی تو آگ کا کام اسٹیل کرتا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ جب کسی کو اپنا قریب کرتا ہے, اپنا ولی بناتا ہے, تو وہ خدا نہیں ہوتا مگر خدا کا رنگ اس پہ چڑھتا ہے. تو جو کام خدا کرتا ہے, خدا کی عطا سے وہ بندہ بھی وہ کام کرنے لگتا ہے.
دیتا ہے تو روزی مل جاتی ہے. اولاد دینا خدا کا کام ہے مگر ولی دعا کر دیتا ہے تو اولاد مل جاتی ہے. کام بنانا خدا کا کام ہے, ولی زبان ہلا دیتا ہے تو اس سے کام بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اور قیاس کرتے چلے جائیں. لوگوں کو حیرت ہے کہ لوگ آگ پر ایمان لاتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدری, تم خدا پر کب ایمان لاؤ گے؟ تم نے سب کی قدر کی, اپنے رب کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر تمہید پیش کی. اب ولی ہوتا کون ہے؟ ولی بنانا اپنا کام نہیں. ولی کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. اور یہ بات بتاؤں, ولی بناتا ہے اللہ, لیکن اس نے وہ ذمہ بھی کسی کو دے رکھا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے ولی, لیکن ایک سسٹم ہے ولایت کا. اللہ کہتا ہے ولی تو اللہ ہی بناتا ہے. بھائی ہر کام اللہ کرتا ہے. اللہ سارے کام خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. عقیدہ ہے اس کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے بغیر یہ کام کرتا ہوں یا فلاں کر لیتا ہے, نہیں, ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا مگر اللہ کی مرضی سے. پتا بھی مگر نہیں ہل سکتا مگر سب, لیکن اس کے ایک سسٹم ہے. ولی اللہ ہی بناتا ہے, ولی اللہ ہی لیکن اس کا ایک سسٹم ہے. اللہ کے نظام یہ جو ولی بنے گا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ رہے, میں حوالہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ دوں تاکہ آپ چیک کر سکیں اور بیان آپ اس کو محسوس کر سکیں. علم کا دور ہے, علمی دور ہے, تحقیق کا دور ہے. بات تحقیق ہی سے ہونی چاہیے. اٹھ پٹانگ باتیں کرنے کی یہ جگہ نہیں. ویسے منبر رسول ہے, اللہ کو ہمیں بھی جواب دینا ہے. آپ کو کم, آپ کا تو خیال ہی نہیں ہے. اصل خیال تو یار کا ہے کہ وہاں کھڑے رہنا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنا ہے. جس کو بھی ولایت ملی ہے علی کے فیضان سے, میرے مولا کے فیضان سے ولایت ملی ہے. اب آپ اندازہ کریں علی کی طاقت کا عالم کیا ہے. مولا علی کی جب دنیا میں نہیں آئے تھے تب لوگوں کو ولی بنا رہے تھے. جب طاقت علی کا یہ عالم ہے تو قوت نبی کا عالم کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں نبی کیا دیتے ہیں, میں نے کہا علی دنیا میں آنے سے پہلے ولایت دیتے ہیں تو نبی کیا نہیں دیتے ہوں گے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. تو ولی کی دو نشانی قرآن بیان کرتا ہے. اللہ ولی کی پہلی فضیلت بیان کرتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ, بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے. یہ ولی کی شان ہے. ولی کو کسی غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا, ولی کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا. اب ولی کے بارے میں قرآن کہتا ہے دو ہی پہچانے ولی کی, الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. یاد رکھنا ہر متقی اللہ کا ولی نہیں ہوتا, لیکن ولی جو بھی ملے گا آپ کو وہ متقی اور پرہیزگار ملے گا. اب پتا چلا کہ پانی پہ اڑنے والا ولی نہیں بن سکتا. ولی کون بنتا ہے آپ اس کو بھی سمجھ لے. ایک مرتبہ ایک شخص سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا, اور آنے کے بعد بہت دنوں تک کے رہا, اور اس کے بعد جب جانے لگا تو اس وقت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹے تم آئے تھے اور اب جا بھی رہے ہو, مگر بتاؤ تو صحیح کیوں آئے تھے, کیوں جا رہے ہو. اس نے کہا حضور مرید ہونے آئے تھے, لیکن ہم نے اب جا رہے بغیر مرید ہوئے. کیوں جا رہے ہو, مرید نہیں ہوتے. کہنے لگا حضور آئے تو تھے, ہم نے سوچا تھا کوئی کرامت دیکھیں گے تب مرید ہوں گے, لیکن اتنے دنوں میں کوئی کرامت نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا اچھا تم نے کوئی کرامت نہیں دیکھی, ذرا یہ بتانا کیا میرا کوئی قدم سنت کے خلاف دیکھا, میرا کوئی قدم شریعت کے خلاف دیکھا. اس نے کہا وہ تو نہیں. فرمایا نادان اسی کو تو کرامت کہتے ہیں. پانی پہ چلنا کرامت نہیں, ہوا میں اڑنا کرامت نہیں, ہوا کے اندر ہاتھ لا کر کے کاجو بادام کسی کے ہاتھ میں پکڑا دینا یہ کرامت نہیں. یہ تو شوبدے بھی ہو سکتے ہیں. اصل کرامت یہ ہے کہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزرے. اصل کرامت یہ ہے شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزرے. میرے بھائیوں آج لوگ کرامت کے چکر میں اپنا ایمان برباد
بات کر رہے ہیں. اصل کرامت شریعت پر چلنا ہے, اصل کرامت سنتوں پر چلنا ہے. مگر افسوس آج ولایت کا پورا مقام بدل دیا گیا, ولایت کا پورا انداز بدل دیا گیا. ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پوری زندگی شریعت پہ چلے اور ولی بن جائے, ایسا بھی نہیں ہے. اس کی نیتوں کا بھی معاملہ ہوگا, اس کی کمی زیادتیوں کا بھی معاملہ ہوگا, لیکن ولی آپ کو پابند شرع ملے گا. ایک بات بلکہ یہاں یاد آئی, جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. آئیے ہم سب کے پیر, پیران پیر, پیر دستگیر, قطب الاقطاب, غوث الاغواث, غیاث الکونین, غوث العالمین, محبوب سبحانی, شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, جب تک 12 صفت ایک انسان میں پیدا نہ ہو تب تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتی. ولی چیک کرنے کے لیے صرف تسبیح مصلی نہیں, 12 صفت دیکھو. اب آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں. میں نے تو یہ ذہن بنایا تھا کہ میں لیٹ ہوا تو میں چاہے وہ جلدی بیان ختم کر دوں گا, اور جلدی ہی ختم کروں, بہت دیر تک آزمائش میں رکھوں گا کہ آپ لوگ مولانا جعفر سے, مولانا جمیل صاحب سے اور بھی علماء سے سن چکے ہیں گفتگو, لیکن آپ اللہ کرے سمجھ جائے ولایت. کیونکہ آج کل ولایت کے چکر میں لوگ اپنا ایمان برباد کرتے ہیں. قبرستان میں لوگ بھنگ پیتے ہیں, چرس پیتے ہیں, لوگ ان کو بھی ولی مانتے ہیں. ننگے دھڑنگے گھومتے ہیں, لوگ ان کو بھی ولی مانتے ہیں. مجذوب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اڑگم دڑگم باتیں کرتے ہیں, لوگ ان کو بھی ولی مانتے ہیں. اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ مولوی لوگ کے طریقت کو کیا جانتے ہیں, یہ ان کو تو شریعت کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پاگل ہوئے ہو. شریعت بنیاد ہے, اس کو یوں سمجھو کہ شریعت بال کی طرح. حضرت ہمارے مرشد میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ سبا سنابل شریف میں بتاتے ہیں کہ شریعت جو ہے نا وہ بال کی طرح ہے, اور طریقت اس میں مانگ کی طرح ہے. جس کے بال جتنے گہرے اور گجین ہوں گے نا, اس کی مانگ بھی اتنی خوبصورت نکلیں گی. لیکن جو گنجا ہوگا, جس کا چٹان ہو گیا ہوگا, اس کی کبھی مانگ نکل سکتی ہے؟ تو مانگ تو بالوں میں نکلتی ہے, گنجوں کو کبھی مانگ نہیں نکلتی. تو طریقت وہیں ہوتی ہے جہاں شریعت ہوتی ہے. جہاں شریعت نہیں ہے وہاں کبھی طریقت ہو ہی نہیں سکتی. جہاں شریعت نہیں ہے وہاں طریقت کے نام پہ زندیقیت ہے, الہاد ہے, بے دینی ہے. آپ کہتے ہیں مولوی کو کیا پتہ. ولی کبھی کوئی غیر عالم ولی بنتا نہیں. ہمیشہ ولایت عالم کو ملتی ہے. ہر عالم ولی نہیں ہوتا, مگر ہر ولی عالم ہوتا ہے. پہلے ولایت دیتے ہیں پھر عالم بناتے ہیں, یہ اور بات ہے. کسی کو نگاہوں سے پلا کے عالم بنا دیتے ہیں, کسی کو کتابوں سے پڑھا کے عالم بنا دیتے ہیں, لیکن پہلے عالم بناتے ہیں. یہ بات جب بیان کرو تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, برا مت مانے تو نہ مانے تو. ایک جملہ, ارے میرے بھائی, جب تو اپنی بیٹی کسی جاہل کو نہیں دیتا, جب بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو پوچھتا ہے نا لڑکا کہاں تک پڑا ہوا ہے. جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ اپنی ولایت کسی جاہل کو کیسے دے گا؟ تیری بیٹی اہم ہے یا ولایت اہم ہے؟ جن لوگوں کو اعوذ باللہ کو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں وہ کیسے ولی ہوں گے؟ جو یزید کو بھی یزید کہتے ہیں وہ کیسے ولی ہوں گے؟ جنہیں کلمے کا تلفظ نہیں پتا, جنہیں ثنا پڑھنا نہیں آتی, وہ کیسے ولی ہوں گے؟ یہ سارا سسٹم بگاڑ رہے ہو. ولایت کے لیے علم ضروری ہے, ورنہ مجھے بتاؤ سب سے بڑا ولی حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے اندر, حضور کے خاندان میں جو سب سے بڑا ولی ہے, جس کے فیضان سے ولایت تقسیم ہوتی ہے, اس مولا علی کی نشانی رسول اللہ نے بتائی, انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کوئی ایسا ولی بتاؤ جس کے پاس علم نہیں. امام حسن ان سے بڑا عالم تو ذرا بتائیں, امام حسین ان سے بڑا عالم بتائیں, امام زین العابدین ان سے بڑا عالم بتائیں, امام باقر, ارے امام جعفر صادق کا تو آپ نے جو وہ تہوار مناتے ہو, ان کی نیاز کرتے ہو. پتہ ہے امام جعفر صادق کو صرف کنڈے کی حد تک ماننے والوں, امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا عالم کوئی دنیا میں نہیں تھا. امام اعظم جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں, وہ امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے, اور جب لوگ پوچھتے تھے تمہاری
تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو کہتے تھے میں صرف 2 سال کا ہوں، 2 سال کا۔ لوگ کہتے تھے بال سفید ہو گئے، 2 سال کے کیسے؟ فرمایا جتنے دن میں نے امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کی ہے، بس کل میری عمر کا سرمایہ وہی ہے۔ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں آج علم کے بغیر لوگ ولایت چاہتے ہیں؟ نہیں، علم ضروری ہے ولایت کے لیے۔ تو میں جلدی پڑھ رہا ہوں، پھر غوث پاک کو دیکھے۔ غوث پاک کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت عطا کی۔ غریب نواز کو دیکھیں، اور غریب نواز کا گھاگھر ساگر آپ کو یاد ہے؟ کٹورے میں پانی کا سمیٹنا تمہیں پتا ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ رسول اللہ نے ان کو مدینہ منورہ سے بھیجا۔ کہاں سے اٹھا کے بھیجا؟ حدیث کی مسند سے اٹھا کے۔ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا محدث ہے جسے دنیا معین الدین حسن چشتی کہتی۔ حدیث کی مسند سے اٹھا کے رسول اللہ نے بھیجا۔ حضرت محبوب الہی کو کسی نے کہا آپ امیر خرد کو خلافت کیوں نہیں دیتے؟ کہا اس کو بولو جا کر کے پہلے عالم بنے، اس کے بعد خلافت ملے گی، ہم غیر عالم کو خلافت نہیں دیتے۔ ذرا غور تو فرمائیں آج کیا حال ہے، سب سسٹم بدل رکھا ہے۔ دین کو اپنی طبیعت میں مت ڈھالو، دین کے قانون میں خود ڈھلو۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، آپ کو حق باتیں کڑوی لگتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو گہرائی میں سوچیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، اچھا لگے گا۔ دیکھیے جتنے اولیاء ہیں، غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی کو اس دور میں شیخ الاسلام کہا گیا۔ شیخ الاسلام اس زمانے، آج تو اسٹیج کے ناظم لوگ کسی کو کچھ بھی بنا دیتے ہیں، یہ بڑے سخی لوگ ہیں، یہ بڑے سخی لوگ ہیں، یہ کچھ بھی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت فراخ دلی ہے، کسی ممبر پہ اتنی فراخ دلی نہیں ہے جتنی جلسوں کے ممبر پہ فراخ دلی ہے۔ شاعروں کو بھی ناظم بہت احتیاط سے پیش کرتا ہے، لیکن یہاں تو ہر بندہ علامہ ہے، ہر بندہ مفکر ہے، ہر بندہ محدث ہے، ہر بندہ خطیب اعظم، یہاں تو بس اللہ ہی رحم فرمائے۔ لیکن یاد رکھنا یہ بھی روایت ہے جو تم نہیں ہو اور تمہیں کہا جا رہا ہے، تو قیامت کے دن اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھے گا جو تو نہیں تھا، وہ تجھے کہا جا رہا تھا تو تو چپ کیوں بیٹھا تھا، تو نے کہا کیوں نہیں تھا کہ میں یہ نہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی ولی کہہ دے تو ہمارا سینہ پھولتا ہے میں ولی ہوں، یہ کیوں نہیں کہہ دیتے میں ولی نہیں؟ ارے ہو کر بھی نہ کہہ دینا یہ ولیوں کی سنت ہے، اور نہ ہو کر کے ولایت کا چولا پہننا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اگر ہو کر بھی نہیں کہتے ہو تو تم اسلاف کے طریقے پہ ہو، اور اگر نہ ہو کر کے ایکٹنگ کر رہے ہو تو کس کے راستے پر؟ میں تو اتنا کہتا ہوں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس سے بڑا کوئی ہمارے لیے کام نہیں ہو، اس سے بڑی کوئی ساتھ۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، کوئی ٹائٹل کے پیچھے مت بھاگا کرو، حضور کی غلامی سے بڑا ٹائٹل کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں کسی چیز پہ ناز نہیں کرتا، ایک چیز پہ مجھے ناز ہے کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں، اس سے بڑی میری کوئی نسبت نہیں ہے، اس سے بڑا میرا کوئی تعارف نہیں ہے۔ 70 انبیاء جس کی امتی بننے کی دعا کرتے رہے، یہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے، بن مانگے خدا نے مجھے اس کا امتی بنایا ہے۔ یہ شرف کیا کم ہے؟ کیوں چکر میں پڑے ہو القابات کے، کیوں چکر میں پڑے ہو معاملات کے؟ تو میں جلدی سے پڑھتا ہوں۔ علم ضروری ہے، لیکن اب غوث پاک کہتے ہیں ولی کے لیے 12 صفتوں کون ہے۔ اب میں یہ غوث پاک کی زبانی پیش کر کے جا رہا ہوں، چیک کرنے میں آسانی ہے۔ ہر تسبیح مصلی والا بھی ولی، ہر علم والا بھی ولی۔ اب غوث پاک کہتے ہیں اللہ جس کو ولی بناتا ہے اس کو اپنی 2 صفات کا مظہر عطا کر بناتا ہے، یعنی اللہ کی 2 صفات کا وہ مظہر بنتا ہے، رسول اللہ کی 2 صفات کا وہ مظہر بنتا ہے۔ 2 صفت صدیق اکبر کی آتی ہے، 2 صفت فاروق اعظم کی آتی ہے، 2 صفت عثمان غنی کی آتی ہے، 2 صفت مولا علی کی آتی ہے۔ جب یہ 12 صفت پیدا ہوتی ہے تب کوئی ولی بنتا ہے۔ میں اس کو پیش کرتا ہوں جلدی۔ اللہ کی 2 صفت، اللہ اپنی صفت ستاری اور غفاری کا اس کو مظہر بناتا ہے، یعنی جو ولی ہوتا ہے نا وہ صفت ستاری کا مظہر، یعنی لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، جو لوگوں کے عیب بیان کرے وہ کچھ بھی ہوگا ولی نہیں ہوگا۔ ولی عیب چھپانے والا کیسا؟ اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو میں تھوڑی ہمت کروں۔
ہاں آگے والوں کے جذبات تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. پیچھے میرے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ بھی سننا چاہتے ہیں تو ایک بار سب مل کر درود شریف بلند آواز سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی المی والی واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ وسلام. درود شریف ویسا نہیں پڑھا گیا جیسے سننے کی بات ہو رہی ہے. سب بلند آواز سے نبی اور آل نبی پہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یادگیر والوں نے بہت محنت کی ہے اس محفل کو سجانے کے لیے. تو ماشاءاللہ محفل جب سج گئی ہے تو آقاؤں کا ذکر ہو جائے پھر اچھے سے ہو جائے. 2 بار پڑھ دیا طاقت اللہ کو پسند ہے. ایک بار سب مل کے نبی اور آل نبی پہ بلند آواز سے پڑھیں. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کوئی کتنا ہی قرآن پڑھے, کتنی تلاوت کرے, کتنی ذکر اذکار کرے, وحدت الوجود کی بات کرے, وحدت الشہود کی بات کرے, قبض و بسط کی بات کرے, اور جو ولایت کی اصطلاحات ہے نا اس کی بات کریں, لیکن وہ ولی نہیں ہوگا. غوث پاک کہتے ہیں 2 صفتیں اللہ کی اس میں پیدا ہوتی ہے, یعنی وہ اللہ کی 2 صفتوں کا مظہر بنتا ہے. اللہ ستار اور غفار ہے. جب تک کہ صفت ستاری نہیں آئے آپ ولی نہیں بن سکتے. یعنی صفت ستاری کا مظہر نہ بنے تب تک آپ ولی نہیں بن سکتے. کیسا ہوتا ہے ولی؟ عیب چھپانے, عیب چھپائے. ایک ہی مثال میں ایک بہت بڑے ولی ہیں, ان کو دنیا کہتی ہے حاتم اسم. اسم عربی میں بہرے کو کہتے ہیں. اب اگر آپ امین القادری کو کہیں کہ امین القادری بہرا تو اس کے ماننے والے اس کو ناراض ہوں گے کہ یار یہ کوئی ادب ہے, کوئی طریقہ ہے, ہمارے حضرت کو آپ بہرا کہتے ہیں. لیکن حاتم کو جب تک اسم نہ کہو کوئی جانے گا ہی نہیں کہ کس حاتم کی بات ہو رہی ہے. ساری دنیا ان کو ماننے والے نہیں ماننے والے حاتم اسم کہتے ہیں, مطلب حاتم بہرا. اس کے ابھی میں ذکر کر رہا ہوں تو مجھے مجبوراً کہنا ہے حاتم اسم. یہ بہرے نہیں تھے, یہ بہرے بن گئے تھے. انہوں نے بہرا بننے کا روپ دھارا تھا. کیوں؟ وجہ ایک, کسی کے عیب پہ پردہ ڈال. کسی کے عیب پہ پردے ڈالنے کے لیے بہرے بن گئے تھے. حضرت حاتم اسم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. بڑھاپے میں انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. اس کو پیٹ میں کچھ گڑبڑ تھی تو اس کی گیس جو ہے وہ پیٹ میں بن گئی. اس نے سوچا, مجبوری تھی, اس نے سوچا کہ پیٹ کی ہوا خارج کروں. تو سوچا کہ اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے بزرگ ہیں, ان کے سامنے پیٹ کی ہوا خارج کرنا اچھی بات نہیں. کنٹرول کیا مسئلہ پوچھتے وقت, لیکن کنٹرول نہیں ہوا. بلا جو ہے وہ اس سے وہ ان کی ہوا نکل گئی. تو وہ بڈھی عورت شرمندہ ہوئی, اتنے بڑے عالم کے سامنے یہ ہوا نکل گئی تو اچھا نہیں لگتا, شرم آ گئی. حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, شرم آ گئی. تو حضرت حاتم نے کیا کیا, اس بوڑھی عورت کو کہا مائی وہ ذرا مسئلہ زور سے بیان کرو. تو اس نے زور سے بیان کیا. کہا اور زور سے بولو. اس نے اور زور سے بیان کیا. وہ کہا اور زور سے بولو. بوڑھی خوش ہو گئی, جو میرے منہ کی اتنی چلانے کی آواز نہیں سن پا رہے ہیں, ہوا خارج ہونے کی آواز ان کو کیا سنائی دی ہوگی. اس کی شرمندگی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اس دن کے بعد سے وہ بہرے بن کر زندگی گزارتے تھے. مریدوں نے کہا حضور آپ بہرے نہیں ہو, پھر بہرے بن کے زندگی کیوں گزارتے ہو؟ کہا اللہ کے کسی بندی کو شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے بہرا کہلانا مجھے بہتر لگتا ہے. یہ ہوتے ارے جو لوگوں کے ان حالات کو ظاہر نہ کرے یہ اللہ کے ولی ہیں. تو جو لوگوں کی بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں عیب اچھالتے ہیں, یہ زانی ہے, وہ شرابی ہے, یہ فلاں ہے, یہ ایسا ہے. میرے بھائی ولی کے یہاں تو سب کی جو ہے وہ سمائی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد بہت طویل عنوان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عیبوں کو چھپانے والوں, عیب چھپانے والے بنو. حدیث پاک میں آیا ہے تم کسی مومن کا عیب چھپاؤ گے اپنی طاقت کے مطابق, اللہ تمہارے عیبوں کو چھپا دے گا اپنی شان کے مطابق. اور یاد رکھنا سب کا حساب اعلان ہوگا, کھلے میدان میں ہوگا. لیکن جو مومنوں کا عیب چھپایا کرتے تھے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا پردے ڈال دو, کیونکہ یہ دوسروں کا عیب دنیا میں چھپاتا تھا, میں لوگوں کے سامنے اس کا حساب نہیں لوں گا, اس کا حساب پردے میں لیا جائے گا. اللہ کے بندو عیب چھپانے کی ایک برکت اور میں آپ کو بتاؤں. حضور معراج پر گئے, عیب چھپانے کی معراج سے جب واپس آئے تو حضور نے کہا انی رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. اب سب کو تمنا ہوئی اللہ سے ملنے کے لیے جو لباس پہن کر حضور گئے تھے
وہ لباس مجھے ملنا چاہیے. سب کی خواہش وہ لباس. بھائی بڑی بات ہے نا, جو لباس پہن کر حضور کہاں کہاں گئے, حضور تو کس لباس میں کہاں گئے تو اللہ ہی جانے. پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. ابھی معراج چھیڑ دوں گا تو اور ٹائم جائے گا, لیکن سب کو تمنا تھی. بعض بچے ہمارے کہتے ہیں حضرات جو آپ نے حج کیا احرام پہن کے وہ ہمیں احرام دے دے, جو عرفات میں جو احرام پہ آپ تھے ہم اس کا کفن بنائیں گے, برکت ہوگی. ہم گرے پڑے لوگوں سے لوگ ایسا کہتے ہیں. تو حضور اللہ کا دیدار کر کے آئے تھے, جو لباس پہن کر گئے تھے تو سب کی خواہش تھی مجھے ملے مجھے ملے مجھے. صدیق اکبر چاہ رہے مجھے ملے, فاروق اعظم چاہ رہے مجھے ملے, عثمان غنی چاہ رہے مجھے ملے, مولا علی چاہ رہے مجھے. اب لباس ایک ہی ہے, دینا ایک کو ہے, کسی کا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا بھائی لباس تو ایک ہے, میں دوں گا کسی کو بھی دوں گا, لیکن میرے اللہ نے مجھے ایک سوال دیا ہے, اس سوال کا جواب جو اللہ کی مرضی کے مطابق دے گا میں اس کو یہ جبہ دے دوں گا. ابو بکر اگر یہ لباس میں نے تمہیں دیا تو تم کیا کرو گے؟ سب کی اپنی اپنی چوائس تھی, پسند تھی. صدیق اکبر نے کہا حضور اگر آپ نے مجھے دے دیا نا تو میں صداقت سے پوری زمین کو بھر دوں گا, میں صداقت اختیار کروں گا. صداقت سے کہا صداقت بہت بڑی چیز ہے لیکن تمہارا مقدر نہیں. بہت شان والے صدیق اکبر, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, سارے صحابہ کے امام, صحابہ کے امام ہے. صحابہ میں سب سے افضل ترین ہستی صدیق اکبر ہے. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. افضل ترین ہستی, لیکن جس کو جو دینا ہے قدرت وہ دینا, ہر ایک کا اپنا اپنا مقدر ہے. عمر اگر تم کو دیا تو حضور عدل اختیار کروں گا, زمین کو عدل سے بھر دوں گا. یہ بھی بڑا عظیم وصف ہے, لیکن تمہارا مقدر. عثمان تم, حضور سخاوت اختیار کروں گا, زمین کو سخاوت سے بھر دوں گا. کہا یہ بھی بڑا عظیم وصف ہے لیکن تمہارا مقدر ہے. علی تم کیا کرو گے؟ علی تم کیا کرو گے اگر میں نے تمہیں دے دیا تو؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ نے مجھے دے دیا, جس کے عیب دیکھوں گا اس کے عیب پہ پردے ڈال دیا کروں گا. جس کے عیب دیکھوں گا اس کے عیب پہ پردے ڈال دیا کروں گا. بس حضور نے فرمایا یہ تمہارے لیے. حضور نے وہ جبہ مولا علی کو عطا فرمایا. آج اس امت میں 90% جھگڑے صرف عیب کو اچھالنے کی وجہ سے. آپ میرے عیب دیکھتے ہیں, میں آپ کے عیب دیکھتا ہوں. میں آپ کو عیبی دکھتا ہوں, آپ مجھے عیبی دکھتے ہیں. جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو دوسروں کے عیبوں سے اندھا کر کے اس کو اپنے خود کے عیب دکھاتا ہے. جب ہم کسی اور کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیب دیکھنے لگتے ہیں تب کہیں جا کر مقام ولایت نصیب ہوتا ہے. لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو, اللہ والے بن جاؤ گے. ولایت کا نصاب بہت مشکل نہیں ہے. سرکار غوث اعظم نے 12 صفتوں پر اس کو سمیٹ لیا ہے. پھر فرماتے ہیں وہ صفت غفاری کا بھی مظہر ہوتا ہے. یعنی ولی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتا, کیونکہ ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں, ولی نہیں لڑا کرتے. اسی لیے آپ پوری زندگی دیکھ لیں, ولی کسی سے آپ کو لڑتے کبھی نہیں ملے گا. اپنی ذات کے لیے, ذات کے لیے ولی کبھی نہیں لڑتے ملے گا. ولی لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے, ہمارے سامنے قینچی کی بات نہ کیا کرو, ہمارے سامنے سوئی دھاگے کی بات کیا کرو, کیونکہ قینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا 2 کو 1 کر دیتا ہے. صفت غفاری کا معاف کرتے ہیں. وہ بھی سن لیں. ایک بہت بڑے ولی تھے, ان کا ایک مرید تھا, اور وہ مرید چاہتا تھا کہ حضرت سے مجھے کوئی نعمت مل جائے. تو مرید آپس میں باتیں کرتے ہیں نا, یہ ہے وہ ہے وہ ہے. تو ان لوگوں نے سن رکھا تھا اسم اعظم. اسم اعظم بڑی چیز. اسم اعظم پڑھ کے دعا کرو فوراً قبول ہوتی ہے. اسم اعظم پڑھ کے مردے پہ دم کر دو تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اسم اعظم پڑھ کے کسی کو گھور دو تو آدمی مر جاتا ہے. اسم اعظم پڑھتے پڑھتے فرشتے آسمان پہ جاتے, پلک کے جھپکتے آسمان سے نیچے آتے. لیکن یہ اسم اعظم کوئی سکھاتا نہیں. یعنی ایسے نہ, جس کو اللہ صلاحیت دیتا ہے اس کو کسی بزرگ کے ذریعے سے عطا کر دیتا ہے. مجھ سے ہی بہت لوگوں نے کہا کہ ہمیں اسم اعظم بتا دیں. میں نے کہا آج تک مجھے نہیں پتا چلا, میں کیا بتاؤں.
کتاب پڑھ کے تقریر کر دینا اور بات ہے، اللہ کے رازوں کو جاننا اور بات ہے. ہمیں کیا پتہ اسم اعظم پہ. بہرحال وہ مرید آیا، آگے کہتا حضرت اسم اعظم دیجیے مجھے. اور واقعی وہ ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے. اب مجھے اسم اعظم بتائیے. انہوں نے مسکرایا، نہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ دل رکھتے، ولی لوگ دل رکھتے. اوے بیٹا ایک کام کرو، صبح سے جا کے شام تک بازار میں بیٹھو، پھر شام کو دیکھیں گے کہ اسم اعظم تمہیں دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اب وہ بازار میں گیا تو ظلم کا ماحول، زیادتی کا ماحول، جبر کا ماحول. یہ مرید بار بار کہتا ہے ارے پیر صاحب نے غلط کیا، پیر صاحب نے غلط کیا، پیر صاحب. آپ نہیں اپنا باتیں کر رہے، پیر صاحب نے غلط کیا. غلط کیا؟ ارے اگر آج اسم اعظم دے دیتے نا، یہ بازار میں ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم. اسم اعظم پڑھ کے سب کو گھورتا، مارتا جاتا. دن بھر یہی سوچ رہا ہے. شام کو اور خطرناک منظر دیکھا. ایک 80 سال کے بڑے میاں بڈھے بابا جنگل سے لکڑی کاٹ کے اپنے سر پہ لائے. 80 سال کا بڈھا، پورا وجود کانپ رہا ہے. اور اس نے لکڑی کا گٹھا جیسے زمین پہ رکھا بیچنے کے لیے، بادشاہ کے سپاہی آئے، اے بڈھے اٹھا، چل ہمارے گھر تک پہنچا، اور سن ایک پیسہ نہیں ملے گا، چل پہنچا. اور جی سرکار، جی حضور. لکڑی کا گٹھا اٹھایا اور وہ بڑے میاں 80 سال کے جانے لگے. اب اس کو زیادہ غصہ ہے، پیر صاحب نے ظلم کیا. یہ سب لوگ معاف کرنے کے قابل ہو سکتے تھے، لیکن یہ جو شام کا واقعہ بڑا خطرناک. 80 سال کے بڈھے پہ یہ ظلم سپاہی کر رہے ہیں. انہیں تو اسم اعظم پڑھ کے قتل کر دینا چاہیے، خبیث لوگوں کو. بردود جو بھی اس نے سوچا. بہرحال وہ بڑے میاں 80 سال کے جی سرکار، جی حضور کرتے کرتے وہ پہنچا دیے. یہ آیا اور پیر صاحب کو بہت غصے میں کہتا حضرت آپ نے بہت برا کیا، مجھے اسم اعظم نہیں دیا. ارے دیتے تو آج ہی کام آ جاتا. سرکار نے پوچھا وہ ولی، اس بزرگ نے کیا ہوا، پوری دن کی داستان بتائی، لیکن شام کی داستان پہ وہ بہت جذباتی ہو گیا. 80 سال کے بڈھوں کو ایسے ستایا جائے گا اور آپ لوگ اسم اعظم چھپا کے بیٹھے. ارے بتاؤ تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہ واقعہ سن کے پیر صاحب مسکرائے. مرید کو اور غصہ آیا، آپ اتنا ظلم کا واقعہ سن کے حضرت مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا وہ جس کو تو 80 سال کا بڈھا بار بار بولتا ہے نا، وہ کون ہے تجھے پتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا ہے. وہ تو لکڑ ہارا تھا. وہ میرا لال وہ لکڑ ہارا نہیں تھا، اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے. ہاں اسم اعظم اسی نے مجھے سکھایا ہے. وہی شہر کا قطب ہے. قطب کہا حضور جب اس کو اسم اعظم یاد ہے وہ پڑھ کے گھور کیوں نہیں دیتا؟ کہا بیٹا جب اپنی ذات کے لیے جذبہ بدلہ لینے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اسم اعظم عطا فرماتا ہے. ورنہ تم جیسے لوگوں کو اسم اعظم دے دیا جائے تو بندوق والوں نے جتنی دہشت گردی نہیں کی ہے اس سے زیادہ تو تم دہشت پھیلا دو گے. تو یہ اپنی ذات کے لیے ولی کبھی نہیں لڑتا. چیک کرو بھائی، بہت سارے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ آپ کی فہرست سے خارج ہو جائے. ہاں بڑی معذرت کے ساتھ. آج تو ہر بندے کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے، رحمت اللہ علیہ بننے کا شوق ہے. بھائی ہر پیر کا عرس ہوتا ہے ہمارے یہاں، بہت معافی کے ساتھ. آپ ناراض نہیں ہونا، یہ سچی بات ہے. عرس سب کے نہیں ہوتے میرے بھائی، جو جس منصب پہ ہوتا ہے اسی کا عرس ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں، معافی کے ساتھ برا مت ماننا، ایسا تو نہیں کہ اوپر سندل لگ رہا ہے اور نیچے فرشتے جو ہے وہ چابک مار رہے ہیں. پوری زندگی کبھی مسجد نہیں گیا ظالم، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، عورتوں سے پیر دبواتے رہے، اوٹ پٹانگ شریعت کے خلاف باتیں کر، ان کے بھی عرس ہوں گے. سنیت کو نقصان جتنا بد مذہبوں کی محنت پہنچا رہی ہے اس سے زیادہ ہماری جہالت بھی اس کے اندر ذمہ دار ہے. اور آپ سے کہتا ہوں ارے گنبدوں کی پرواہ نہ کرو، یار کو منانے کی پرواہ کرو. اگر یار ناراض ہے تو تاج محل میں مزار بننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور اگر یار راضی ہے، اگر گٹر کے کنارے بھی قبر بن گئی تو قدرت اس کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گی. اصل چیز خدا کی رضا ہے، اصل چیز اللہ کی رضا ہے. تو فرماتے ہیں جو ولی ہوتا ہے وہ ستاری اور غفاری کا مظہر. پھر دو صفتیں حضور کی ہوتی ہے، وہ رفیق اور شفیق ہوتا ہے. ولی کیا ہوتا ہے؟ رفیق و شفیق.
یعنی حضور امت پر جیسے مہربان تھے، ولی اپنی قوم پہ ایسے مہربان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، پڑھتا جاؤں تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن بس اب میں اسی پہ جو اینڈ کی طرف جاتا ہوں۔ حضور کتنے مہربان تھے بھائی، 4-6 ماننے والے ہو جاتے ہیں نا، آدمی کا مزاج بدلتا ہے، چاہتا ہے کہ جو ہے وہ میرا ہاتھ چوم لے۔ میں علماء بزرگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جنرلی بات کر رہا ہوں۔ ہاں میرا ہاتھ سب چومے، اور اگر کوئی چومے نہیں تو اندر سے غصہ آتا ہے کہ میں کچھ ہوں، ولی نہیں۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا میں امتیازی شان کے ساتھ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، میں بندہ ہوں، بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے اندر فرعونیت آ رہی ہے، گھمنڈ، غرور، تکبر۔ میں محفل میں گیا، مجھے جگہ نہیں ملی، جگہ ملی تو کنارے، بیچ میں نہیں ملی۔ او ظالم، جس کو خدا اپنے دیدار کے لیے بلاتا ہے، جب رسول اللہ کسی سے ملنے جاتے ہیں 3 مرتبہ دستک دے کر سلام کرتے ہیں، جواب ملتا ہے تو اندر جاتے ہیں، ورنہ حضور خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں۔ سنت ختم ہو رہی ہے۔ یہ صرف نمک چکنا، داڑھی بڑھانا اور امامہ پہننا اور یہ جبہ، یہ صرف سنت نہیں ہے۔ عاجزی اور انکساری یہ رسول اللہ کی بڑی سنتوں میں سے ہے۔ آج وہ عاجزی گئی کہاں، وہ انکساری گئی کہاں؟ دیکھو کیا عاجزی تھی، سن لیجئے، سننے بیٹھے تو سن۔ صحابہ کہتے ہیں ایک موقع تھا، جنگ کا موقع، ہم لوگ میدان میں اترے، حضور نے کہا ابو بکر جاؤ تم یہ کرو، عمر تم کرو، عثمان تم یہ کرو، علی تم یہ کرو، فلاں 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 تم یہ کرو، دوسروں کا کہ جاؤ تم لوگ آرام کرو، یہ کرو۔ سب کو کام بانٹ دیا۔ حضور ہمارے درمیان سے غائب ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ جنگ کا موقع تھا، ساری قوم کو لڑنا تھا دشمن سے، ان کو سلا دیا۔ چند جو قریبی صحابہ تھے ان کو کچھ کام دے دیے، تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور حضور ہمارے درمیان سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہم نے کیا دیکھا، ہم اپنے کام میں لگے تھے کہ حضور لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کر ہمارے درمیان چلے آ رہے ہیں۔ ہماری تو چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا؟ آپ لکڑیاں کاٹنے جنگل میں چلے گئے تھے۔ آقا نے فرمایا تو کیا ہوا، میں نے تم سب کو کام بانٹ دیا، ایک کام رہ گیا تھا اور میں رہ گیا تھا تو وہ کام کرنے میں چلا گیا۔ میں بندہ ہوں، بندوں کی طرح جینا چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان بادشاہوں کی طرح بیٹھنا نہیں چاہتا۔ بھائی آج ہم اسٹیج سے اترتے ہیں، مجمع زیادہ ہو تو ہم کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں جوتا پہنانے والا آئے تو پہنائے۔ ہم اپنی بیوی سے بھی پانی مانگتے ہیں اور ہم اٹھ کے گھر میں بھی پانی نہیں پیتے، یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے۔ بھائی لوگ آپ کو جوتے پہنائے، ان کی سعادت ہے، آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ آپ کو پانی دے، خدمت کریں، ان کی سعادت ہے، آپ کو منتظر نہیں رہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے سارے کام اپنے ہاتھ سے کیے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ ہمارے حصے کا کام بھی رسول اللہ کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نالین کو صدمہ پہنچتا تھا تو سی لیا کرتے تھے۔ میرے عزیز، بہت بڑی چیز ہے یہ دنیا جو تم دیکھ رہے ہو، یہ جو ہے وہ دکھاوے کی دنیا ہے۔ حقیقت میں جاؤ گے تب پتا چلے گا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ ولی رفیق و شفیق ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے اٹھ پٹانگ باتیں نہیں، وہ سب کو شفقت دے، دوستوں کو بھی پیار دیتا ہے، دشمنوں کو بھی پیار۔ دوست اور دشمن اس کے سامنے یکساں ہوتے ہیں، وہ بہت پیار دینے والا ہوتا ہے۔ جیسے حضور نے امت کو پیار دیا نا، وہ لوگوں کو پیار دیتا ہے۔ آئیے وہ پیار دینے کی ذرا ایک شکل آپ کو بتا دوں، ولی کیسے پیار دیتا ہے، ولی لوگوں کے پیار دینے کا انداز کیا ہے، ولی لوگوں کے محبت کرنے کا انداز کیا ہے۔ ایک شخص میرے آقائے نعمت، مرشد برحق، سلطان الہند، معین ملت و دین، 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے والے غریب نواز کے پاس آیا۔ اس کو بادشاہ نے بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ جا کر اس فقیر کو قتل کر دو، آدھی سلطنت دے دیں گے۔ اس نے خنجر کمر میں باندھا اور کمر میں باندھ کر آیا غریب نواز کے پاس۔ ان کے واز میں غریب نواز واز کرے تھے، بیٹھ گئے۔ غریب نواز کا واز پورا ہوا، بیان پورا ہوا۔ ایسے میں غریب نواز نے کہا بھئی سب کا کام ہو گیا؟ سب کا کام ہو گیا؟ لوگوں نے کہا جی جی حضور ہو گیا۔ بولے سب کا کام ہو گیا، ایک کا کام بچا ہے۔ پھر وہ جو نوجوان آیا تھا خنجر کمر میں باندھ کے، اس کو کہا بھائی سب کا کام ہو گیا، سب کی مراد پوری ہو گئی، تم بھی اٹھو، اپنا کام کر لو، اپنی مراد پوری کر لو۔
اس نے کہا مہاراج میں تو آپ کا واز سننے آیا تھا, میں کون سا کام اپنا پورا کروں. کہا کہ تم خنجر کمر میں باندھ کے لائے تھے نا مجھے قتل کرنے کے لیے, نکال لو خنجر, ڈال دو میرے سینے میں, اپنی مراد پوری کر لو. ارے یہ خنجر تو ہماری رسم و ریت ہے کمر میں باندھنا, آپ کیسی بات کرتے ہیں. کہا اچھا کمر میں خنجر باندھنا رسم و ریت ہے تو بادشاہ کے محل میں یہ سودا کرنا کہ اس فقیر کو قتل کریں گے تو آدھی سلطنت ملے گی, یہ بھی تیرے خاندان کی ریت ہے. تو یہ سودا کر کے آئے نا, کرو اپنا کام پورا کرو. اس کو لگا یہ تو میرے دل کے حالات بھی جانتے ہیں اور میرے کمر کا خنجر بھی جانتے ہیں. اس نے نکالا خنجر سامنے رکھ دیا, معاف کر دیجئے میں بہت مہان آدمی کو قتل کرنے آیا تھا, اسی خنجر کو اٹھائیے اور مجھے مار ڈالیے. غریب نواز مسکرا کے کہتے ہیں ہم مارنے نہیں آئے ہیں, ہم لوگوں کو زندگی دینے آئے ہیں. جاؤ ایسی غلطی آئندہ نہیں کرنا. جاؤ. کہا اب کہاں جائیں, قدم پکڑ لیے, اب تو آپ کے چرنوں میں زندگی گزر جائے گی. جو جان لینے آیا تھا اس کو ایمان بھی دیا اور کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا 40 حج کرنا چاہتا ہوں. کتنا ہوشیار تھا, ہوشیار نہیں 1.5 ہوشیار تھا. حج نہیں مانگ رہا ہے, 40 حج, مطلب 40 حج ملیں گے تو 40 سال کی زندگی کی ضمانت بھی مل جائے گی نا. 40 سال تو کہا 40 حج کرنا چاہتا ہوں, اور ایک بات اور 40ویں حج کے لیے جاؤں تو واپس نہیں آؤں, وہی میرا خاتمہ ایمان پر مکمل ہو جائے. کہا جا دعا کرتا ہوں 40 حج کرے گا, آخری حج میں تیرا انتقال وہیں ہو جائے گا, تجھے وہیں دفن ہونا نصیب ہوگا. یہ اللہ والے, یہ ولیوں کی شان ہے. اللہ والوں کا انداز زندگی یہ ہے. اور پھر کہتے ہیں 2 صفت صدیق اکبر کی ہوتی. اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, جب صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی یعنی 4 یاروں کی 2 صفت ہوتی ہے تو مطلب کوئی ناسبی بھی ولی نہیں ہوتا اور کوئی رافضی بھی ولی نہیں ہوتا. جب صفت صدیق ہوگی تو رافضی تو ختم ہو گیا, اور صفت علی ہوگی تو ناسبی تو وہی ختم ہو گیا. اسی لیے پوری دنیا میں ٹٹول لو, کہیں ولی نہیں ملے گا, نہ ناسبیوں کے یہاں ملے گا, نہ رافضیوں کے یہاں ملے گا. ولی صرف ملے گا تو اہل سنت و جماعت میں ملے گا. غوث اعظم جیسا ولی ہمارے یہاں, غریب نواز جیسا ولی ہمارے یہاں, داتا صاحب جیسا ولی ہمارے یہاں, قطب الدین جیسا ولی ہمارے یہاں, نظام الدین جیسا ولی ہمارے یہاں, صابر کلیر جیسا ولی ہمارے یہاں, احمد کبیر رفاعی جیسا ولی ہمارے یہاں, وارث دیوا جیسا ولی ہمارے یہاں, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا ولی ہمارے یہاں, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا ولی ہمارے یہاں, بندہ نواز گیسو دراز ہمارے یہاں. دیکھ لیجئے جتنے ولی ہیں, اور آخری میں انشاءاللہ امام مہدی بھی تشریف لائیں گے تو اہل سنت و جماعت کے مرشد بن کر کے تشریف لائیں. دو صفت صدیق اکبر کی ہوتی, وہ صادق اور مصدق ہوتا ہے. ولی جو ہوتا ہے وہ صادق یعنی ہمیشہ سچ بولتا ہے, جھوٹ گڑنے والا ولی نہیں ہوتا. جھوٹ گڑنے والا ولی وہ صادق اور مصدق, سچ بولتا ہے, سچ کی تصدیق کرتا ہے. 2 صفت فاروق اعظم کی, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے, یعنی نیکی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے. جو نیکی کا حکم نہ دے, برائی سے نہ روکے, وہ ولی نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں کا کیا حال ہے, غریب غلطی کرے تو ٹوکتے, مالدار غلطی کرے تو ڈرتے ہیں, چندہ تو دینا تو نہیں بند کر دے گا, ناراض تو نہیں ہو جائے گا. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. میرے بھائی چندے کے بندے نہ بنو, بیعت تو نہیں توڑ دے گا, آپ اس کو مرید بنائے, آپ اس کے مرید نہیں بنے ہو. یاد رکھیے یار راضی رہے سب برابر, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. ہمارے بزرگوں نے بادشاہوں کو ٹوکا ہے. جب اکبر نے دین الہی قائم کیا تو حضرت سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کو اس نے بہت ڈورے ڈالے اپنا بنانے کے, نہیں آخری میں بولا دربار میں آؤ. مجبوراً دربار میں گئے, اور جب دربار میں گئے نا تو اس نے چھوٹا دروازہ بنا کے رکھا تھا, سب مجھے سجدہ کرتے ہیں, یہ احمد سرہندی سجدہ نہیں کرے گا تو چھوٹے دروازے سے آئے گا, چھوٹے دروازے سے, تو اس کا سر تو میرے سامنے جھکے گا. لیکن وہ فاروق اعظم کا بیٹا تھا. چھوٹے دروازے میں بھی جب جانے کی بات آئی کہ اس نے میرے ساتھ سازش کی بلا کے, تو پہلے اپنا پیر ڈالا, پیر ڈال کر کے ایسے ہو کر کے سر کو ایسے کر کے اس طریقے سے داخل ہوئے, یعنی کہ اس کو بتایا لوگ سر ڈال کر کے آتے ہیں, میں پیر ڈال کر کے آتا. امر بالمعروف نہیں, یعنی بات شیخ احمد صاحب کی آئی تو میرے مرشد محبوب الہی بھی یاد آ گئے.
بادشاہ بہت تمنا کرتا تھا ملنے کی، بہت تمنا. ایک بات یاد رکھنا، جس کو یار ملتا ہے پھر وہ کسی کا آرزومند نہیں ہوتا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہم سب کے چکر میں اس لیے پڑے کہ یار نہیں ملا ہے. ارے جس کو یار مل جاتا ہے وہ بادشاہ کو بھی کہتا ہے جاؤ بھائی جاؤ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آج تو ہمیں کارپوریٹر بلا لے تو ہم پھدکتے پھرتے ہیں، کارپوریٹر صاحب نے بلایا تھا. اور ایم ایل اے صاحب بلا لے تو پھر اور بھی زمین پہ پیر نہیں ٹکتے. اور ایم پی صاحب اور وزیر صاحب سے مل آئے تو پھر ہم خود ہی فوٹو شیئر کرتے. کیا فکر ہو گئی. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. لیکن ہم مایوس نہیں، اسی لیے تو چیخ چلاتے ہیں، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بادشاہ وقت محبوب الہی سے بہت ملنا چاہتا تھا. میرے محبوب صاحب کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ملنا ہے. تو اس نے کہا یار اجازت لے کے جاتے ہیں، یہ ملتے نہیں، بغیر اجازت کے چلو. حضرت امیر خسرو نے کہا وہ بغیر اجازت کے آنا چاہتا ہے، اس کو بتا دینا میں نے خانقاہ کے 2 دروازے اسی لیے بنا کے رکھے ہیں کہ ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے ہم نکل کے چلے جائیں گے. ہمیں بادشاہوں کی میزبانی کی آداب نہیں آتے، اور ہم تمہارے دربار کے آداب نہیں جانتے. ایک دن ایسا ہوا کہ محبوب الہی کے کسی دوست کا انتقال ہو گیا، تو بادشاہ کو یہ لگا کہ وہاں تو ضرور آئیں گے دوست کی میت میں. یہ پہلے سے جا کے بیٹھ گیا، محبوب الہی نے تو آنا ہی آنا ہے. محبوب الہی گئے اور جا کر اس کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھ گئے، ایسے پیر پھیلا کے. تو جو چمچے ہوتے ہیں نا، چائے سے زیادہ کتلیاں، ایک چمچے نے کہا اتنے بڑے عالم ہو، شیخ الاسلام کہلاتے ہو، اور بادشاہ کا ادب نہیں جانتے. پیر پھیلا دیا بادشاہ کے سامنے. کہ یہی تو بتانا چاہتے بیٹا، جہاں ہاتھ پھیلتے ہیں وہاں پیر نہیں پھیلتے، اور جہاں پیر پھیلتے ہیں وہاں ہاتھ نہیں پھیلتے. ہم مسجد میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، پیر نہیں پھیلاتے، اور تیرے بادشاہوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم پیر پھیلایا کرتے. ایک دن بادشاہ خانقاہ میں چلا آیا، سن لیں، ایک دن بادشاہ خانقاہ میں چلا آیا. محبوب الہی نے کہا میں نہیں ملوں گا. تو پھر کا اپنا استبل دکھاؤ اس کو. استبل ابھی وہ استبل دیکھ رہے ہیں، استبل سمجھتے ہیں؟ ہاں، وہ بچے جو نوجوان ہیں وہ ان کو بتا دیں، جس جگہ پر گھوڑے باندھے جاتے ہیں اس کو استبل کہتے ہیں. ہاں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں پتا مجھے، ہاں لیکن بچے سمجھ جائیں گے. اب تو تم لوگ سیریل ویریل دیکھ کر بھی بہت چیزیں سیکھ لیے ہو. ہاں، تو استبل کا اس کو استبل دکھاؤ. وہ خانقاہ میں آ رہا ہے اور اس کو دکھا کے آ رہے استبل. اب استبل میں جب لے گئے اس کو تو گھوڑے سونے کی زنجیر سے بندھے، سونے کی کھوٹیاں چاندی کی ہے. محبوب الہی کا استبل. کیا سمجھ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی لوگ بیچارے غریب دبلے ہوتے ہیں. میرے بھائی یہاں کوئی غریب، وہ غریب دکھے الگ بات ہے، کوئی ولی کبھی غریب ہوا نہیں. غوث پاک اس زمانے میں کئی ملکوں میں ان کا مال تجارت چلتا تھا. شیخ ابو الحسن خرقانی محمود غزنوی کو قرضہ دیتے تھے، کہا کہ اگر تو جیت کے آئے گا نا تو واپس دے دینا، نہیں تو میں تجھے معاف کر دوں گا. بڑے واقعات ہیں، میں کس طرف جاؤں، میرے ذہن میں باتیں آتی جا رہی ہے، لیکن میں نے ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں جلدی سے بات اختتام اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں. تو غور کیجئے گا، سونے کی زنجیر، چاندی کی کھوٹی. بادشاہ نے کہا واہ، بڑے ولی بنتے تھے، وہی بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، اور جو دل چیرا تو قطرہ نہ پایا. بات تھی خدا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا. تو واہ، بڑا ولی، بڑا ولی. زیارت کے لیے ہم اب تک ترستے رہے، اور ہم سے زیادہ دنیا دار تو تمہارا پیر نکلا. ہمارے یہاں ہم نے نوکروں کو سونے کی زنجیر نہیں پہنائی، اور تیرے پیر نے گھوڑوں کو پہنا دی. اتنا سونا ہے تم لوگوں کے پاس. لیکن پھر تربیت یافتہ مرید بھی مرید ہوتے ہیں. وہ بہکا نہیں، دوڑ کے گیا، مرشد سے جواب لے کے آتا ہوں. مرشد وہ ایسا کہہ رہا ہے. محبوب الہی نے کہا ہنس کر، کہا اس کو کہنا تجھ میں ہم میں یہی فرق ہے کہ تو نے سونے کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، اور ہم نے وہاں جگہ دی ہے جہاں حقیقت میں اس کی جگہ ہے. اور یہ سبق کس نے سکھایا؟ آخری بات، اب نہیں پورا پڑھتا، آخری بات، یہ سبق کس نے سکھایا؟ یہ سبق سکھایا بابا فرید. محبوب الہی کو یہ سبق کس نے ورنہ نظام الدین اولیاء بھی بچپنے میں بہت مالدار بننا چاہتا اور شوق تھا مال. اصل میں
مالدار باپ کے بیٹے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے چھوٹی عمر میں، تو پھر غربت آ گئی. بہت مالدار تھے یہ لوگ، محبوب الہی کا خاندان. ان کے دادا قاضی تھے، قاضی مطلب چیف جسٹس، ان کے والد بھی قاضی تھے. پھر اس کے بعد غربت آ گئی. ماں چرخہ کاٹ کر کے آپ کو تعلیم پڑھا، اور گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا تو محبوب الہی چاند کی روشنی میں سبق یاد کرتے، چاند کی روشنی میں سبق کرتے. یہ لوگ بہت اللہ والے، کیا ان کی شان ہے. تو عالم بن گئے، عالم بنے. ابھی عالم بننے کے بعد ایک منزل ہوتی ہے عارف بننے کی. عارف اللہ کی پہچان. مدرسہ عالم بنا سکتا ہے، عارف جو عارف ہوتا ہے وہی عارف بناتا ہے. جو عارف ہوتا ہے، حضرت مولانا روم نے کیا کہا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. روم کا مولوی کبھی مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک کہ کسی اللہ والے شمس تبریز کی غلامی نہ کرے. مالدار بننے کا خواب تھا، جوانی میں ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، مالدار بننا چاہیے. مالدار بنو، کیونکہ غربت کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے. بس اتنا کرنا کہ مالدار بننے کے بعد فرعون مت بننا، اپنی دولت کا مس یوز مت کرنا. مالدار بننے کے بعد حرام کام مت کرنا. مالدار بننے کے بعد گناہ مت کرنا. مالدار بننے کے بعد اللہ کی راہ میں دیتے رہنا. فرمایا گیا سخی و حبیب اللہ ولو کانوا فاسقون، کہ اگر سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ گنہگار ہو، سخاوت کرنے والا خدا کا محبوب ہے اگرچہ گنہگار ہے. جوانی ہے، مالدار بننے کا شوق ہے. دوستوں نے کہا آپ کا اصلی نام تھا محمد، ابا کا نام تھا احمد، تو لوگ آپ کو محمد احمد کہتے تھے. محمد احمد. ایک بندہ ہمیں مل گیا، دلی میں رہتا ہے، وہ سونا بنانا سکھاتا ہے، سونا گولڈ بنانا سکھاتا ہے. چلو گے؟ ہاں چلیں گے چلو. اب گئے سونا بنانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے. خدا کی شان، انہی دنوں قطب الدین بختیار کاکی کی مسند بابا فرید کے ہاتھ میں آئی تھی. بابا فرید ان دنوں دلی میں رہتے تھے. جیسی چہرے پہ نظر پڑی دل ہار گئے. ایسے بھی چہرے ہوتے ہیں. بابا فرید کائنات ولایت میں ہندوستان میں بابا فرید کا کوئی نہیں. غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. بابا فرید کو لوگ جانے کیا، اللہ ان کا نام فرید نہیں ہے، فرد فرید یہ ان کا لقب ہے، یعنی ان جیسا کوئی نہیں ان کے زمانے میں. ان کا نام تو مسعود ہے. مرید ہونے سے پہلے یہ شان تھی بابا فرید کی کہ جس کی پیشانی دیکھتے تھے پڑھ لیتے تھے تقدیر میں کیا لکھا. مرید ہونے سے پہلے، پیر سے ملنے سے پہلے. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. ہمارے مرشد میر عبد الواحد بلگرامی نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مرید ہونے پہلے، بابا فرید مرید ہونے پہلے گئے تھے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں. یعنی انڈیا سے بغداد تک گئے پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے. ان کی خانقاہ میں پہنچے تو شیخ شہاب الدین نے دیکھ، یہ اللہ والے دیکھ کے ولی کو ولی دیکھ کے پہچان گئے. بولے بیٹے کیوں آئے ہو؟ حضور مرید ہونے آئے. اچھا ابھی کھانا کھا لو، بعد میں دیکھیں گے. دسترخوان لگا ہوا. خانقاہوں میں کھلانے کا یہ رواج ہے، اور ولی کھلانے، ابھی آگے آ رہا تھا لیکن وہ ٹائم چلا گیا اس لیے اب میں نہیں پڑھ رہا ہوں. ولی ہمیشہ آپ کو کھلانے والا ملے، کھانے والا ولی نہیں ملے. جتنے بھی ولی ہے وہ بہت کم کھاتے ہیں، اسی لیے کوئی ولی آپ کو جلدی سے موٹا بھی نہیں ملے. جلدی سے کیا، بلکہ کوئی ولی موٹا ہوتا ہی نہیں. بہت معذرت چاہتا ہوں جو موٹے لوگ ہیں ان سے. موٹاپا جن کا ہوگا کھانے کی وجہ سے وہ ولی نہیں ہو. ولی کبھی موٹا نہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ موٹے لوگوں کو اللہ دشمن کی حد تک برا جانتا. کوئی ولی موٹا نہیں. اعتدال میں ہوں گے، اتنا موٹاپا کہ رکوع سجدہ بھی نہ کر سکیں. اللہ کی پناہ طلب. کھاتے ہی رہتے ہیں. پہلے لوگ 2 ٹائم کھاتے تھے، پھر 3 ٹائم کھانے لگے. اب تو لوگ 5 ٹائم کھاتے ہیں. پہلے عشائیہ اور ظہرانہ سنتے تھے، اب تو عصرانہ بھی آ گیا، اور پھر جو وہ صبح بھی اور فجرانہ کھا ہی رہے.
پہلے لوگ کھانے جینے کے لیے کھاتے تھے اور اب لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں اور سوچتے ہیں جتنا کھائیں گے اتنا زیادہ جیئیں گے. نہ، فاقہ کرنے والے 80 سال تک 90 سال تک جیے. 5 ٹائم کھانے والے 40 سال میں کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، 60 سال میں نکل جاتا ہے. کھا رہے ہو جلدی مر رہے ہو، کھا رہے ہو جلدی مر رہے ہو. جتنا کم کھاؤ گے انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہو. پہلا زینہ ولایت کا کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، تینوں اپنے میں نہیں ہے، نہ مجھ میں نہ. بہرحال اللہ رحم کرے، لاج رکھے. تو کھانا لگا ہوا تھا. یہ جو 22ویں کی نیاز ہے، 11ویں کی نیاز ہے، یہ ولیوں نے اس لیے شروع کیا. نیاز کا نام ہوگا، غریبوں کا کام ہوگا. ہاں، چندہ خور لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے. میں نے کہا تم کھاتے رہتے ہو، تمہیں کھلانے کا کیا مزہ ہے؟ تم کھاتے رہتے ہو. ارے یہ رابضی کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کھلاتے ٹائم ہی رابضی دکھتا ہے، کھاتے ٹائم نہیں دکھتا. آپ مجھے بتائیں سال بھر میں کتنے کے گھر میں پوری بن جاتی ہے؟ غریبوں کے گھر میں بنتی ہے؟ کم از کم نام جعفر صادق کا ہوتا ہے، کام غریبوں کا نہیں ہو جاتا ہے؟ امام جعفر صادق پاک کا نام ہوتا ہے، کام غریب. یہ سب بزرگوں نے بہانے بتائے کہ کام نام کسی اور کا ہوگا، کام غریبوں کا ہوگا. دیکھ لو لنگر کے نام پہ ہزاروں غریب خانقاہوں میں پل رہے ہیں. اگر یہ اجمیر شریف، محبوب الہی، یہ بڑے بڑے بزرگوں کی خانقاہوں کے لنگر نہ ہونا تو تمہاری قوم گرودواروں میں جا کر کے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو. آپ کیا ہے، ان لنگروں نے غریبوں کا ایمان بھی بچا رکھا ہے، ان کا پیٹ بھی بچا رکھا ہے. یہ اللہ والوں کے یہاں لنگر کا سسٹم جو ہے وہ کھانا کھلا. غوث پاک کہتے ہیں میں نے نیکی کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہیں آئی. جنتیوں کے نشانے کھلانا. تو ہم تو بہانہ ہے، ابا کے چہلم کا بہانہ غریبوں کو کھانا کھلانا، ابا کے تیجے کا بہانہ غریبوں کو کھانا کھلانا، غوث کی 11ویں کا بہانہ غریبوں کو کھانا کھلانا، غریب نواز کی 6ٹی کا بہانہ غریبوں کو کھانا کھلانا. یہ کھلانے کا سسٹم. کھلاتے رہو، جنتی بنتے رہو. ورنہ جہنمیوں کی نشانی قرآن بیان کرتا ہے. جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے تو جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. یہ قرآن ہے، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو اور نماز نہیں پڑھتے تھے. کچھ لوگوں نے نماز پکڑ رکھا ہے، نیاز چھوڑ رکھی ہے، اور آپ نے نیاز پکڑ رکھی ہے، نماز چھوڑ رکھی ہے. دونوں پکڑو، نیاز بھی اور نماز بھی. کھلاؤ بھی اور سجدہ بھی کرو، انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے. تو چلیے بات کہیں ختم تو ہونی ہے. میں بات ختم کرنے چلا تھا، بات ختم ہی کر دوں. تو بابا فرید مرید ہونے کے لیے گئے نا، تو دسترخوان لگا تھا. کہا بیٹا پہلے کھانا کھا لو. اب کھادی میں آئی اور سب کے ہاتھ دھلائے. کھانے سے پہلے سب نارملی دھوتے ہیں، سب نے دھوئے. بابا فرید کی باری آئی تو اس کی پیشانی پہ نظر پڑی. 1 لوٹا 2 لوٹا 3 لوٹا 4 لوٹا 5 لوٹے پہ لوٹا دھوتے. یہ سب ایک دوسرے کو ٹھنکیا دے دے. یہ اوقات ہے، ہاتھ دھونا نہیں آتا. اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے آئے ہندوستان سے. لیکن شیخ صاحب نے جان لیا، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے جان لیا. کھانا ہو گیا. کھانے کے بعد سب نے ہاتھ دھوئے. اب لوگ حیران تھے، کھانے سے پہلے اتنا پانی ضائع کیا اس لڑکے نے، تو کھانے کے بعد کیا کرے گا؟ کھانے کے بعد نارمل. تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے سوچا پردہ اٹھا دو. ارے بیٹا آپ مرید ہونے آئے ہو، تمہیں نہیں مسئلہ پتا ہے کہ پانی ضائع کرنا حرام ہے؟ اتنا پانی ضائع کر دیا آپ نے. اور اگر پانی ضائع کرنے کا شوق تھا تو کھانے کے بعد تو کھانا لگا رہتا ہے، اس میں تو پانی اور زیادہ چاہیے تھا، تم نے نارمل ہاتھ دھویا. کہا اگر گستاخی معاف ہو تو عرضی کروں. کہا کہو. کہا یہ جو آپ کی خادمہ ہے نا، اس کی پیشانی پہ جب نظر پڑی تو میں نے دیکھا اس کی قسمت میں جہنمی لکھا ہے. تو میں نے سوچا اتنے بڑے پیر کی خادمہ ہو کر جہنم میں جائے گی، تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اس کی قسمت دھو رہا تھا. جب تک چمکا نہیں دیا تب تک کے چھوڑا نہیں، جب قسمت چمک گئی تو چھوڑ دیا. تو پھر حضرت شیخ صحاب الدین عمر سہروردی نے کہا بھائی جب مرید ہونے سے پہلے تیری یہ شان ہے تو تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے. وہ میرا بھائی جو دلی میں قطب الدین بختیار کاکی رہتا ہے وہاں چلے جاؤ، تمہارا حصہ اسی کے پاس ہے. تو بہرحال بابا فرید کے پاس نظام الدین اولیاء جوانی میں پہنچے. چہرہ دیکھا دوستوں کا، بھائی تم جاؤ میں نہیں آتا. لوگوں نے کہا پچھتاؤ گے محمد احمد، اس بزرگ کے چکر میں اس کا چہرہ دیکھ کر کے تم یہیں رک گئے، تم اٹک گئے. اب تم جاؤ، میں نے نہیں آنا.
بابا فرید کے پاس. بابا فرید کام سے برتن دھلو, جھاڑو دو, خدمت کرو, یہ سب چھوٹے چھوٹے کام کرا رہے ہیں. چند دنوں کے بعد وہ سارے دوست, ان کو وہ مل گیا سونا بنانے والا, تو سب تھیلے بھر بھر کے سونا لے کے جا رہے تھے اور یہ بیٹھ کے پیر کی خانقاہ میں برتن دھو رہے تھے. نظر پڑی, محمد احمد دیکھو دیکھو دیکھو, ہم سونا بنانا سیکھ گئے, مالدار ہو گئے, ہم نے دیکھو کتنا سونا بنایا. ان کو لگا میں تو پھنس گیا. آتا ہے نا کبھی کبھی, بس میں تو پھنس گیا, اس بزرگ نے مجھے روک لیا اور میں سونا بنانے سے رہ گیا. اتنا سوچا تھا. پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. اندر سے آواز آئی, محمد احمد. اٹھ کے گئے, جی جی حضور, جی حضور. بیٹے مجھے استنجا لگی ہے, ڈھیلا لے کے آؤ, استنجا کا استنجا کریں گے. اب محبوب الہی ڈھیلا پکڑتے, جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتے وہ سونے کا, اس کو چھوڑا, دوسرا پکڑا سونے کا, تیسرا پکڑا سونے کا. اسی میں پریشان ہے, یہ جو پکڑ رہے ہیں سونے کا ہو رہا ہے. پھر محمد احمد, جی حضور. ڈھیلا نہیں لاتے, ڈھیلے کی کمی ہے دلی میں. حضور کمی تو نہیں ہے. کہا پھر, کہا حضور جس کو ہاتھ لگاتا ہوں سونے کا ہو جاتا ہے. کہا وہی لے آؤ بابا, لے آؤ, اسی سے استنجا کر لیں گے. ہاتھ, حضور شریعت کا مسئلہ ہے, سونے کے ڈھیلے سے استنجا نہیں ہوتا. سمجھانے کا اللہ والوں کا انداز دیکھیں, ہیں میں بابا فرید کا انداز دیکھیں اصلاح کا. یہ نہیں کہا کہ کیا سوچ رہا تھا, میرے خلاف سوچ رہا تھا, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, تو دنیا دار ہو گیا, لالچی, کچھ نہیں. سمجھانے کا انداز. ڈھیلا لاؤ, جو ہاتھ لگاتے سونے کا, اگر لے آؤ بھائی سونے کا ہی لے آؤ, اسی سے استنجا کر لیں گے. حضور شریعت کا مسئلہ ہے,